بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 اگست 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرے کی اجازت دینے پر غور۔ سعودی عرب میں اس سال محدود حج آپریشن کامیابی سے اختتام پذیر ہونے پر مملکت کے 8 شہروں سے آنے والے حجاج کو جدہ ایئرپورٹ سے ان کے شہروں کو روانہ کر دیا گیا۔ حجاج واپسی کے بعد اپنے گھروں میں 14 دن تک آئسولیشن میں رہیں گے۔ العربیہ نیوز کے مطابق وزارت حج عمرہ کے سیکرٹری ڈاکٹر حسین الشریف کا کہنا ہے کہ حج آپریشن کا ہر سطح سے جائزہ لیا جا رہا ہے، جو ایک روٹین کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر برس حج کے اختتام کے ساتھ ہی حج آپریشن کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے جامع رپورٹ تیار کی جاتی ہے، جس کی روشنی میں آئندہ برس کی تیاریاں شروع کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر شریف نے عمرہ کے حوالے سے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ کے بارے میں بھی معاملہ زیر غور ہے۔ جدہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر عصام فواد نے اوقات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مملکت کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے جاری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے حجاج کو تمام مقررہ سہولتیں فراہم کی گئی۔ حجاج آمد سے لے کر روانگی تک تمام معاملات مقررہ شیڈول کے مطابق انجام دیے گئے تاکہ حجاج کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سال مملکت کے 8 شہروں ریاض، مدینہ منورہ، الوجہ، دمام، قصیم، ابہا، جیزان، تبوک سے عازمین حج کو سعودیہ ایئر لائنز سے ملک پروازوں کے ذریعے جدہ لایا گیا۔ حجاج کی آمد اور روانگی کے 25 پروازیں مختص تھیں، جن کے ذریعے مذکورہ شہروں سے حجاج کرام کو جدہ لایا اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد واپس لے جایا گیا۔ حجاج کی واپسی مقررہ شیڈول کے مطابق کی گئی، جس کی براہ راست نگرانی حج کمیٹی کے نگران اعلیٰ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ وزارت حج کی جانب سے کرونا وائرس کے پیش نظر انتہائی محدود پیمانے پر عازمین حج کا انتخاب کیا گیا، جس میں 70% مملکت میں مقیم غیر ملکی جبکہ 30% وہ سعودی شہری شامل ہیں جو کرونا کی وجہ سے ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کرونا کا شکار ہوئے اور صحت یابی کے بعد انہیں وزارت حج کے مہمان کے طور پر امسال فریضہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس سال محدود حج آپریشن کے تمام انتظامات مثالی رہے، جس کے تحت عازمین کی آمد سے لے کر روانگی تک ہر مرحلے پر وزارت صحت اور دیگر اداروں کی جانب سے حجاج کی صحت اور دیگر امور کی نگرانی کی جاتی رہی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کسی حاجی میں کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اشیاء کی قیمتوں میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل ہے۔ سعودی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ سپر سٹور میں موجود اشیاء کی قیمتوں میں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس واٹ شامل ہے۔ اس کے لیے کاؤنٹر پر اضافی رقم نہ دی جائے۔ وزارت کی جانب سے ٹویٹر پر جاری ہدایت میں مزید کہا گیا کہ اگر کسی سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی مد میں اضافی رقم طلب کی جائے تو اس بارے میں وزارت کے ٹول فری نمبر 199993 پر اطلاع دی جائے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین کے حوالے سے بتایا کہ دکانوں میں رکھی گئی اشیاء پر درج نرخ میں 15% واٹ کی رقم شامل ہے، اس لیے جو رقم اشیاء پر درج ہیں وہی ادا کی جائیں۔ ترجمان نے اس حوالے سے مزید کہا کہ مثال کے طور پر آپ جوس کا ایک کارٹن خرید رہے ہیں جس کی قیمت 25 ریال ہے، تو آپ صرف 25 ریال ہی ادا کریں گے کیونکہ اس قیمت میں واٹ شامل ہے، اضافی رقم ادا نہ کی جائے۔ وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر کاؤنٹر پر موجود کیشیئر اضافی رقم طلب کرتا ہے تو وہ غیر قانونی فعل کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس بارے میں فوری طور پر وزارت تجارت کو اطلاع دی جائے، جس پر کارروائی کی جائے گی۔ گاڑیوں کے شیشے توڑ کر اشیاء چرانے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے چوری اور لوٹ مار میں ملوث 2 رکنی ایتھوپین گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے 72 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ریجنل معاون پولیس ترجمان میجر خالد نے سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کو بتایا کہ پولیس کو ملزمان کی تلاش تھی جنہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتیں کی۔ میجر کا کہنا تھا کہ ملزمان غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم تھے، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے
گاڑیوں کے شیشے توڑ کر ان میں موجود قیمتی اشیاء چرانے کے علاوہ ریاض کے علاقے السلیمانیہ میں چوری اور لوٹ مار کی متعدد وارداتیں بھی کی۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے 72 وارداتوں کا اعتراف کر لیا، جس میں انہوں نے 50 کے قریب لیپ ٹاپس، موبائلز اور آئی پیڈ وغیرہ چرائے تھے۔ ملزمان کے خلاف چوری اور لوٹ مار کا مقدمہ درج کر کے انہیں محکمہ تحقیقات اور استغاثہ کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان کا چلان مکمل کرنے کے بعد مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب ریاض میں پولیس نے 3 بنگلہ دیشیوں کو مسروقہ الیکٹرانک اشیاء ارزاں داموں میں خرید کر فروخت کرنے کے الزام میں حراست میں لیا، جن سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حائل ریجن میں پلاسٹک کے درختوں کی شجرکاری۔ سعودی عرب میں حائل ریجن کی بلدیہ نے شجرکاری مہم کے جواب میں شاہراہوں پر پلاسٹک کے درخت اور پودے لگانے شروع کر دیے۔ پلاسٹک کے درخت لگائے جانے پر بلدیہ کو رکن شورا کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق حائل شہر سے 120 کلومیٹر دور الجفا قصبے میں بلدیہ کی جانب سے پانی کی قلت کے پیش نظر شجرکاری مہم کے متبادل کے طور پر پلاسٹک کے درخت اور کنستر کے ڈبوں میں کیکٹس کے پودوں کے ڈیزائن بنا کر انہیں شاہراہوں پر نصب کیا گیا۔ بلدیہ کے اس اقدام کو رکن شورا السعدون نے ٹویٹ کیا کہ آپ یقین کریں کہ پلاسٹک کے درخت حائل جیسے خوبصورت شہر کی شاہراہوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جو محکمہ زراعت کی مہم شجرکاری کا حصہ ہیں۔ رکن شورا کی تنقید کے جواب میں بلدیہ کی جانب سے ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ گاؤں میں آپاشی کے لیے قلت آب کی وجہ سے قدرتی درختوں کے متبادل کے طور پر بلدیہ نے قصبے کی شاہراہوں کو پلاسٹک کے پودوں سے سجانے کا منصوبہ بنایا، تاکہ اہل قصبہ کسی درجہ شاہراہوں کی خوبصورتی میں حصہ دار بن سکیں۔ طبی اداروں میں SOPs کی 5000 خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے مملکت کے مختلف شہروں میں طبی اداروں اور ہسپتالوں میں کی جانے والی بے قاعدیوں کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ 6 ماہ کے دوران 1,53,000 تفتیشی دورے کیے گئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کی ٹیموں نے 5000 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی، جبکہ 150 اداروں کو سنگین خلاف ورزیوں پر سیل کیا ہوا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں 37,000 ہسپتال، 39,000 سے زائد طبی مراکز، 6800 امراض قلب گردہ سینٹرز کے علاوہ 59,000 وزٹ فارمیسیز شامل ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے طبی اداروں کے دوروں کے مقصد وہاں کووڈ-19 کے حوالے سے کی جانے والی احتیاطی تدابیر کا جائزہ لینے کے علاوہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا، جن میں ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل شامل ہے۔ طبی اداروں میں کام کرنے والوں کے لیے بھی SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لینا ان کا ہدف تھا۔ وزارت صحت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ تفتیشی ٹیموں نے مختلف طبی اداروں میں 5000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی، جبکہ 150 سے زیادہ اداروں کو سیل کیا۔ کورونا متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے جاسوس کتے۔ سعودی عرب میں بھی ہوائی اڈوں اور سرحدی چوکیوں پر کورونا متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے تربیت یافتہ جاسوس کتوں کی مدد لی جائے گی، جو اپنے سونگنے کی وجہ سے یہ معلوم کر سکیں گے کہ آنے والا مسافر کورونا پازیٹیو ہے یا نہیں۔ العربیہ نیوز نے الاخباریہ چینل پر حیوانی وسائل مرکز کے ڈائریکٹر عبداللہ سلوم کے انٹرویو کے حوالے سے بتایا کہ حیوانی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اہم ترین چیزوں کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ کسٹم کافی عرصے سے جاسوس کتوں پر مختلف معاملات میں استعمال کر رہا ہے، جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ سینیٹر کی جانب سے کووڈ-19 کے مریضوں کا پتہ لگانے سے کچھ عرصہ قبل جاسوس کتوں کو تربیت دی گئی، جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ الباحہ میں قدرتی آبشار دیکھنے والوں کا رش۔ سعودی عرب میں الباحہ شہر بادلوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی وادیوں اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے والوں کے لیے مملکت کے کونے کونے سے سیاح الباحہ جاتے ہیں۔ ان دنوں الباحہ شہر کے باہر جنگل کو جانے والے راستے پر غیر معمولی رش ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد قدرتی آبشار سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہاں کا رخ کر رہی ہے۔
سبق نیوز کے مطابق الباحا ریجن ان دنوں بارش کی زد میں ہے۔ شہری دفاع کی جانب سے بھی اہل علاقہ اور وہاں آنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد میں قدرتی آبشار دیکھنے کے لیے کسی قسم کے خطرے کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ آبشار جس پہاڑ سے ہو کر جھیل میں جاتی ہے وہاں راستہ اگرچہ عام دنوں میں بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے، مگر موسم برسات میں مزید پرخطر ہو جاتا ہے، کیونکہ بارش کی وجہ سے ہونے والی پھسلن پر اگر قابو نہ رکھ سکیں تو کئی فٹ نیچے تالاب میں جا کر گریں گے۔ اس حوالے سے شہری دفاع کا کہنا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خصوصی احتیاط برتیں، کیونکہ ان دنوں موسم برسات کی وجہ سے پہاڑی ڈھلوان کا راستہ کافی خطرناک ہو گیا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد بادلوں کے اس شکل میں آ کر خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ آبشار پر ضرور جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔